बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके अकाबरीन जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये फैसला किया है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक शाम में तमाम दिन की समाअत के बाद फैसला किया था कि जो डिमांड थी इत्तेहादी हुकूमत की कि एक फुल कोर्ट जो है उसको तश्कील दिया जाना चाहिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से पंजाब असम्बली के, उस हवाले से अभी ये मुशावरती इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और उसके बाद फैसला ये किया गया है कि उसकी कार्रवाई का बाइकआउट किया जाएगा। और इन तमाम मकाबरीन का कहना यह है कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है तो ही हुकूमत जो है वो उस कार्रवाई का हिस्सा बनेगी। अब देखना यह है कि आया सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला उन्होंने दिया है, यानी फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, इस इस्तदाद को, इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कल 11:30 बजे दोबारा इस मामले के ऊपर समाअत जो है करने का ऐलान किया है। अब इसमें आइनी मामलात तो ज़रूर इसके अंदर शामिल हैं, सियासी मामलात बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, लेकिन अदलिया के एक बेंच के ऊपर अदम एतमाद करना यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा मामला है और ऑलरेडी मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है पिछले तकरीबन 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और उसके जो असरात हैं वो हमारी मईशत के ऊपर है और उसके ऊपर कई मरतबा हम बात कर चुके हैं, हर वक्त बात करते हैं। आज अदालत के अंदर भी मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई और वहाँ पर बाज़गश हमें सुनाई दी गई। ताहम हमारी जो सियासी जुमातें हैं, तमाम सियासी जुमातें, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से है या अपोजिशन से है, वो इस बात का इदराक क्यों नहीं कर रही हैं और बज़ाहिर लगता यह है कि ये इक़्तिदार की जंग है इन तमाम सियासी जुमातों की और उस इक़्तिदार की जंग के अंदर पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और उसकी मईशत जो है वो डूबती चली जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा हैं, जनाब अमजद शाह साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर वकील हैं आप, आरिफ चौधरी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर वकील हैं, और जनाब इकराम चौधरी साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनकी राय जो है वो हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आरिफ चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो अभी फैसला किया है जो फॉर्मर PDM अभी इत्तेहादी हुकूमत है मरकज़ के अंदर और पंजाब की जो इस वक्त इक़्तिदार की जंग जारी है, इस फैसले को आप कैसे लेंगे? डू यू थिंक कि अभी तक जो है हुकूमत ये कोशिश, सुबह भी हमने देखा कि इन तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ पे भी ये मुतालबा किया था पूरा दिन, फिर इरफान कादर साहब समेत तमाम जो PDM के वकला थे उन्होंने वहाँ पे आर्गूमेंट करते रहे कि आप फुल कोर्ट जो है उसको बनाएं और अभी तो वाज़े तौर पे उन्होंने कह दिया जी कि इसका फैसला जो है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो कैसे आप इसको अब देखते हैं? वहीद साहब, सबसे पहली बात यह है कि कितना दर्द है कौम का हमारे सियासतदानों को, इसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कितनी मोहब्बत है और उस मोहब्बत में इतने गलता पेचा है कि उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मैशत डूब रही है और ये जो फैसले कर रहे हैं उसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की गुफ्तगू करना और उन पर अदम एतमाद करना, इससे पाकिस्तान की मैशत मजबूत होगी, पाकिस्तान के आम आदमी की हालत बेहतर होगी। आप देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये आज मामला जो है मुझे वहां ले जाता है सज्जाद अली शाह वाले केस में, जिसमें मैं उस कमेटी का एक रुकन था जो बार काउंसिल की तरफ से, बार एसोसिएशन, मैं बार काउंसिल का मेंबर था और उस वक्त ये आप कब की बात कर रहे हैं? 1997 की, ठीक हो गया। यानी जब सज्जाद अली शाह वाला 2 बेंच और वहां जाके गुफ्तगू की थी आबद मंटो साहब ने पहली दफा, यानी जजेस का जो चीफ जस्टिस का चेंबर है वो जो कमरा है बड़ा, तो उसमें हॉल में तकरीर की। उन्होंने कहा मैं आप सबसे सीनियर हूं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेहरबानी फरमाएं इस अदालत को 2 हिस्सों में ना बांटें, ये हमारे पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, ये बर्बादी हो रही है। और इसके बाद जब हम बाहर निकले और तो उस वक्त मैं तर्जमान भी था उस कमेटी का, तो मैंने तो ये ऐलान कर दिया कि जनाब मामला तय पा गए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे इतला मिली कि जनाब हमारे सदर साहब जो हैं उन्हें बुला लिया है नवाज शरीफ साहब ने अपने घर, और फिर आपने देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ। उस वक्त बेंच किस तरह तकसीम हुआ
اور معاملات کس طرف کو چلے گئے. اور بہت درد تھا اس وقت بھی مسلم لیگ نون کو پاکستان کا، اور محبت تھی اس حد تک کہ انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بینچ جو ہے یہ فیصلہ نہ کرے. انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے، سزا ہوگی. اور چودھری اکرام صاحب جو تھے وہ پیٹیشنر تھے اس توہین عدالت کے کیس میں، اور میں یعنی خود گواہ ہوں. میرے سامنے جس طرح وہ پیٹیشن تیار کر رہے تھے توہین عدالت کی، آج تک انہیں یاد ہوگا کہ اس وقت میں ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. آج پھر مجھے وہی واقعات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک معاملہ ہے جس میں سیدھا سیدھا قانون کا، آئین کا مسئلہ ہے. آئین کے اندر یہ 3-4 لائنیں ہیں، ہر ایک پڑھ سکتا ہے. بلکہ میں تو حیران ہوا ہوں، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں شامل تھے، انہوں نے کلیئرلی کہا، وہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے کہا جی اس میں وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا ان کا لیٹر. شجاعت صاحب کا فیصلہ وہی ہوگا جو آئین نے لکھا ہے. اور آئین نے 2 بڑی کلیئر باتیں لکھ دی ہیں. ایک طرف پارلیمانی پارٹی ہے جس کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا، اور اس کے بعد اگر وہ وائلیٹ کرتا ہے کوئی ایک انسٹرکشن، پھر اس کے بعد پارٹی لیڈر جو ہے دین ہی کین سینڈ اٹ ٹو دا الیکشن کمیشن فار دا ڈسکوالیفیکیشن. بالکل سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس لیے بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. دانیال صاحب، آپ آج سپریم کورٹ میں بھی موجود تھے سارا دن جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے، کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر اگر ہم دیکھیں یہ ویسے تو بظاہر 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن مین جو اس کے اندر ڈیسیژن میکر ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور ایفیکٹو بھی پی ایم ایل این ہے. یہ بالکل ظاہر بات ہے، پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. کیوں آپ لوگ ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر اتنا زیادہ آپ لوگوں کو عدم اعتماد ہے کہ آپ فل بینچ کے بغیر اس پروسیڈنگ کے اندر آگے نہیں جانا چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ سارے ماشاءاللہ فاضل وکلا بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام میں، اور مجھے خالی پہلے ایک چیز کا اگر آپ بھی شاید جواب دے دیں کہ ہم فوجداری کیسز کرتے ہیں، ہم سول کیسز کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی بینچ کے اوپر، ہمیں ہائی کورٹ میں یا نیچے کورٹس میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں کسی جج کے رویے کے اوپر، کسی جج کے موڈ کے اوپر، کسی جج کی کسی اور چیز کے اوپر اعتراض ہو، کیا ہمارا کیس موو نہیں کیا جاتا؟ کیا ہمارا دوسرا بینچ یا دوسرے جج کے پاس نہیں لگایا جاتا؟ یہ بڑا نارمل نارم ہے پریکٹسنگ کا. اور اگر کسی مجھے بات بتائیں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دانیال اپنی پارٹی کی نہیں کر رہا، یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سوائے ایک پارٹی کو چھوڑ کے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ میں، جو سٹیٹ ہولڈر ہے پارلیمنٹ میں، جو سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کی پالیسیز میں اور اس معیشت کو ٹھیک کرنے میں، ان تمام کی یہ ایک ہی آواز، یکجاں آواز ہے اور ایک ہی استدعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فل بینچ تشکیل دیا جائے. اس فل بینچ سے ایسی کس چیز کی ڈر ہے، یا ایسی کیا آپ نے مجھے بات بتا دیں کہ ایسا کیا ڈیمانڈ ہے جو غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ جو فیصلہ دے ہمیں منظور ہے، ہمیں جو فیصلہ وہ بینچ دے، وہ غلط دے ٹھیک دے، وہ ہمیں کوالیفائی کرے ڈسکوالیفائی کرے، وہ کہے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر پریجوڈس کیوں ہے، یہ کیوں سوالیہ نشان ہے کہ فل بینچ نہیں بنایا دیا؟ اچھا، قاسم سوری کی جو وہ تھی رولنگ تھی، اس کو جب سو موٹو لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور اس میں 5 ججز صاحبان جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا. اس ٹائم فریم کے دوران بھی پی ٹی آئی نے پورا دن جو ہے خوب لٹکائے رکھا اس کو. کبھی ایک بندہ اٹھ کے تقریر کر رہا ہے قومی اسمبلی میں، کبھی دوسرا کر رہا ہے، اور 12 بجے کے قریب جا کے پھر انہوں نے ان کو جب پتہ چل گیا کہ اب تو کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے ان کے خلاف آنے والی ہے، تو اس سارے معاملے کا جو فیصلہ تھا اس کو تو پی ایم ایل این نے اور ساری اتحادی جماعتوں نے بہت زیادہ سراہا تھا. اس کے اندر یہی چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے، انہی میں سے ججز صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت آپ لوگوں کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ ہمیں آپ دیکھیں، بات سنیں، ایز پولیٹیکل پارٹی ہمیں کسی پوائنٹ پہ بھی اگر اعتراض ہے تو مجھے بتائیں کہ قانون کی کون سی شک ہمیں روکتی ہے، یا کون سی شک آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہاں پرانے چیف جسٹس کے اپنے کیسز رہے، اپنے ان کے بچوں کے کیسز رہے، اور وہ رہے، اور اٹ از پریسیڈنٹڈ ٹو آل اینڈ اٹ واز پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہ فلاں ججز وہ نہیں چاہتے اس بینچ کا حصہ بنے، وہ نہیں بنے.
ایسے بے شمار کیسز ہیں مجھے بتائیں. اور جب یہی پریجوڈس اگر آ رہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہے تو واٹ از رانگ ان فارمنگ واٹ از دا ہنڈرنس؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے بتائیں کہ اگر ایک دورہ معیار کیوں ہے. اگر میاں نواز شریف کے ٹائم پہ کوئی اور معیار تھا اور آج کوئی اور معیار ہے, اگر اور کیسز میں اور معیار ہے اور آج کوئی اور ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر فل بینچ کی تشکیل دینے کو کہا جا رہا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اسٹیک ہولڈرز, یار وی آر ناٹ, ہم یہ کوئی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دوز ورڈ, یہ پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم یہ ملک جس پوائنٹ پہ انہوں نے چھوڑا یہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے, یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو حکومت نے پچھلی حکومت نے پاکستان کے ساتھ کیا, اس کو سٹیبلائز کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ یہ اس کو سٹیبلائز جب تک نہیں ہوگا, جب تک یہ چیزیں سٹیبل نہیں ہوگی, آپ کا ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آل دا اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو لیکن دانیال صاحب انفارچونیٹلی بیکاز آپ لوگوں کی دیکھیں, آپ لوگوں کی گورنمنٹ جس پوائنٹ پہ وہ تشریح کر سکے, آپ لوگوں کی یہ ابہام ختم ہو جائے ونس اینڈ آل, یہ ابہام ختم ہو جائے کہ کس کا کیا رول ہے اور کس کا کدھر تک رول ہے, وہ رولز ڈیفائن ہو جائیں. کل پھر اٹھ کے کوئی اور نیا بندہ یا نیا جج چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس ملک کی معیشت کی خاطر, اس ملک کے لیے. بالکل صحیح ہے. اکرام چودھری صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ابھی جو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جی ہم پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے, یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ ہے یا ان کو جا کے اپنا کیس جو ہے اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا؟ اکرام چودھری صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ امجد صاحب آپ کائنڈلی اسی کا جواب دے دیں. ایسا ہے کہ آج کا دن اس ملک کی تاریخ میں ایک تاریخ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تاریخ ترین دن ہے کہ ایک وزیر اعظم کو سزائے موت ہوئی, ایک ڈسکوالیفائی ہوا, ایک پھر کنٹیمپٹ لگی, لیکن سپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں ہوا. آج جو عدم اعتماد ہوا ہے سپریم کورٹ پہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالت کا بھی پورا وہ رول ہے کہ انہوں نے آج اس لیول پر لے گئے ہیں عدالتی نظام کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے اوپر ایک پارٹی نے, جو حکومتی پارٹی ہے, جو ساری پارٹیاں جڑی ہوئی ہیں, تمام بار ایسوسیشنیں اور بار کونسلیں, ان کی ریکویسٹ کے باوجود انہوں نے فل کورٹ نہیں بنائی اور وہ خود اس کا فیصلہ کرنے کے لیے نکل پڑے. اور یہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ اتنا بڑا یہ فیصلہ یہ کر بیٹھیں گے ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پہلے ہی اس وقت ہماری عدالتیں 130ویں نمبر پہ ہیں. آج اس فیصلے کے بعد مجھے بتائیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی. اور آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وزڈم والا نہیں ہے کہ جس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں. عارف چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے پولیٹیشنز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن پولیٹیشنز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لانے میں ہماری عدلیہ نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. اور افسوسناک ہے آج کا دن ہمارے لیے. اگر کل یہ کوئی بھی فیصلہ کریں, اس فیصلے کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو آج مسترد کر دیا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس فیصلے, ان کو نے ہماری بات نہیں مانی, ہم ان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. اور اس سے پہلے میڈیا پہ پوری قوم نے دیکھ لیا, انہوں نے لوگوں کو باور کرا لیا کہ 22 لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے, اس وجہ سے دوبارہ الیکشن ہوا. اور اب اچھا امجد صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 63A(1)(b) جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس معاملے کے حوالے سے؟ دیکھیں, آرٹیکل 63A بالکل کلیئر ہے کہ وہ لوگ, ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے. لیکن عدالتی فیصلوں نے ہمارے آئین کو, ہمارے قانون کو اتنا مبہم بنا دیا ہے کہ آج یہ قیاس پیدا ہو گیا, آج یہ انتشار پیدا ہو گیا. اگر یہ بالکل 2 اور 2 4 کر کے فیصلے کرتے رہتے تو آج یہ والی صورتحال میں اس وقت جو سوال ہے, اس وقت جو بیسیکلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا پارٹی صدر کو یہ اختیار حاصل ہے یا پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے؟ آئین کے اندر جو 63A(1)(b) ہے اس کے اندر تو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا ذکر کیا گیا ہے نا وہاں پہ. اس کے بعد اگر وہ
तीन जो हैं, यानी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड द मनी बिल, उसमें अगर वो पार्टी के खिलाफ जाता है तो देन सदर जो होता है वो फिर फैसला ये करता है कि आया मैं इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए ईसीपी भेजूं या ना भेजूं। देखें, मसला ये है कि पार्टी सदर जो है, जो अंदर पार्लियामान के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो आज बार बार सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रही थी कि क्या वो जो बैठे हुए हैं वो डमी है, वो 4 मौकों पे डमी होंगे। एक जब प्राइम मिनिस्टर का वोट होगा, एक जब चीफ मिनिस्टर का वोट होगा, एक जब कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मूव होगी, और एक मनी बिल होगा। इसमें जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उनके पास कोई अख्तियार नहीं है। अगर वो अपना जाती पार्लिमानी लीडर डिसाइड करेगा ना, पार्लिमानी लीडर पार्लिमानी लीडर नहीं, पार्लिमानी लीडर का जिक्र ही नहीं है। अच्छा। पार्लिमानी पार्टी और उनका सरबराह, और सरबराह देखिए, जिस वक्त 21 लोगों को डिसीट किया गया, तो वो इमरान खान साहब का खत था। ठीक है, वो तो ना पार्लिमानी तो अब ये जोई शुजात साहब का खत जो है इसको भी तस्लीम किया जाना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ये बिल्कुल सही है। इकराम चौधरी साहब, आप लाइन पे हैं जी। ये कह रहा हूँ 68A के तहत ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन इन जजमेंट्स की वजह से इन्होंने ऐसा कर दिया। बिल्कुल सही है। इकराम साहब, ये जो हुकूमत ने फैसला किया है बाइकआउट करने का, इस पे आप जरा कमेंट कर दें, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज है इस तमाम मामले के हवाले से। वहीद साहब, ये बदकिस्मती की बात है और मुझे दुख हुआ ये सारा कुछ देख के। सुबह भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, महसूस हुआ कि आग जो है वो लग गई है और ये सब मजीद उसको उस आग पे मजीद तेल फेंक रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मुल्क किस हालत में है। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा हुई कि हम बाइकआउट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल इन्हें कोई पाकिस्तान के अमन, सलामती, इस्तेकाम और जो मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल है उसका अजाला करने के लिए कतन इनके यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। इन्हें अपने इक़्तिदार और अपनी हुकूमत, अपने अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट। मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा मारूजी हालात में, जबकि आप देखते हैं कि किस तरह मार्केट गिर रही है, डॉलर आपका गालबन 230 को भी क्रॉस कर गया है, 233। हाँ, तो ओवरऑल जो सूरत हाल है हमारी एलसीज खोलने के लिए जो डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं वो भी हमारे सामने है। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि 7 अरब और कुछ करोड़ डॉलर हमारा असासा है जी, रिजर्व्स, हमारे जो रिजर्व्स हैं जी, हाँ बिल्कुल, स्टेट बैंक रिजर्व के हवाले से, और यही 2-4-5 अरब रुपए डॉलर बैंकों के पास होंगे, प्राइवेट बैंक के पास। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी सूरत हाल तकाजा ये करती थी कि हम पुरअमन तरीके से अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाए और जो भी जजमेंट हो, क्या हर दफे और हर वक्त एक ही किस्म की जजमेंट्स आती हैं? कभी भी नहीं। कहीं इख्तिलाफ राय भी आपका हो जाता है, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। लेकिन इकराम साहब, इसमें तो इन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है ना। देखें, दे हैव प्रीएम्प्टेड कि फैसला जो है वो इनके हक में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई, वरना कभी भी इतनी स्ट्रांगली मैसेज जो है सुबह भी और अभी भी जो है वो ये इत्तेहादी गवर्नमेंट ना देती। इन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है कि ये बेंच जो है वो इनके खिलाफ ही फैसला करेगा और इमरान खान साहब को फेवर किया जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से कि किस तरह से ये टसल जो है ये चल रही है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही रिलैक्स तरीके से पिछली दफा भी आप ये देखिए कि इनको मौका दिया कि ये इलेक्शंस हों 17 तारीख वाले, और जो चीफ मिनिस्टर है वही वक्ती तौर पे मैनेज करेंगे पंजाब के अफेयर। बिल्कुल। इकराम साहब, इजाजत दीजिएगा, क्विकली मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, आप एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आरिफ चौधरी साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि हमारी
جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب حق میں فیصلہ آتا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر انصاف اور قانون دونوں جو ہیں وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ملک کے اندر جو نظریہ ضرورت عدالتی جو ہماری تاریخ ہے اس میں بار بار جس کو فالو کیا گیا، اس حوالے سے ذرا کامنٹ کریں کہ کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے جو آئینی معاملات جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں یا اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کے پھر ریاکشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں؟ وحید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بہت زیادہ مداخلت ہوگی، بہت زیادہ چیزوں میں آپ شامل ہو جائیں گے، فیصلے کریں گے، تو یقیناً کنٹروورسیز آئیں گی، لوگ باتیں کریں گے اور مختلف قسم کی آبزرویشن جب آپ دیتے ہیں فیصلے کے دوران اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی تکلیف دہ ہے، عام بندہ لے مین جو ہے وہ اگر یہ بات کرے نا جس طرح ہمارے ماہرین کر رہے ہیں، تو بات یعنی عام آدمی کی حد تک تو اس حد تک بات قابل قبول ہے کہ جی وہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیں جی پارٹی کے سربراہ کا یہ رول ہے اور اس کو رول کیسے۔ بھائی بات یہ ہے کہ 63A جس کا آپ نے حوالہ دیا اس کا وہ بی، یعنی آپ اگر اس کو پڑھ لیں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اب مجھے بھی حفظ ہو گیا لفظ کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے سے کوئی انحراف کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کرے گا، وہ جو تین آپ نے کیفیت دی بتائی ہے اس کا۔ جی تو اس معاملے میں اس کے بعد رول آتا ہے پارٹی کے سربراہ کا۔ یہ تو ہے قانونی بات، آئینی بات۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے یار کتنی چھوٹی سی بات ہے، ہم نے صرف اتنا کہا کہ جناب سب نے مل کے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ نہ کریں۔ ہم تو یہ فوجداری مقدمے میں جا کے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ نہ کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ حضور اس لیے آپ فیصلہ نہ کریں کہ آپ کا یہ رشتہ ہے فلاں بندے کے ساتھ، اس کا یہ مفاد ہے اور اس میں آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس لیے آپ فیصلہ نہ کریں۔ فیصلوں کی یعنی اس وجہ سے کہ کسی پہلے انہوں نے کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں جو کسی کے خلاف ہیں یا حق میں ہیں، اس بنیاد پہ تو بات ہی نہیں کی۔ اچھا، آپ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فل کورٹ نہیں بناتے، کوئی لارجر بینچ بنا دیتے ہیں جس میں باقی ججز کو اس کے اندر اگر شامل کر لیے جاتے تو اس میں کوئی کبات ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک کرتا تھا کبات کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو 5 رکنی بینچ تھا اسی کا حصہ یہ 3 ارکان تھے اور یہ فیصلہ انہی کا تھا جس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی تھی چیف جسٹس کے چیف منسٹر کے معاملے میں۔ یہ سیکنڈ پول تھا الیکشن کا، چیف منسٹر کے الیکشن کا سیکنڈ پول، اس میں کوئی نیا الیکشن نہیں تھا اور وہ اس کے لیے فار آل پریکٹیکل پرپزز فنکشن آفیشو ہو چکا تھا۔ پریزیڈنٹ یا پارٹی کا سربراہ جب فیصلہ پارلیمانی پارٹی نے کر لیا یعنی کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارا نامینی ہوگا چیف منسٹر کی سلاٹ کے لیے، اس کے بعد تو آپ چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو تو نہیں بدل سکتے۔ اور باقی ساری چیزیں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا فرق پڑتا تھا، فرق یہ پڑتا تھا کہ مقصد ان کا جو کلیئرلی بھی آگی سامنے بات کہ چونکہ سپٹمبر کی تک چھٹیاں ہیں، بینچ اویلیبل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جسٹیفیکیشن دینا ضروری ہے کہ جی لارجر بینچ کیوں، کون سا نکتہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ جو ریویو پٹیشن چل رہی ہیں، آج تک کبھی ریویو پٹیشنز کو بھی شاہ صاحب بڑے سیانے وکیل ہیں، ہمارے وائس چیئرمین رہے ہیں، مطلب یہ کہ سارے لوگ بڑے، چوئی صاحب بھی ماشاءاللہ سارے بڑے، دانیال صاحب بھی بڑے عقل مند ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ کبھی ریویو پٹیشن جو ہے اس کو کسی مین کیس کے ساتھ اس طرح لگا کہ اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں۔ چلیں میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ دانیال صاحب، آج جو مریم صاحبہ نے جو باتیں کی صبح پریس کانفرنس کے اندر، ظاہر ہے کہ ماضی کو انہوں نے خاص کر نواز شریف صاحب کا جو کے حوالے سے جو ان کی پرائم منسٹرشپ کو ختم کیا گیا فیصلے کے تحت، پھر وہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ایک وہ بنی تھی، GIT بنی تھی واٹس ایپ کے اوپر، پھر وہ چیف جسٹس بھی آج چلے گئے جن کا حوالہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن دیا کہ آج ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ سو یہ اس ماضی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد ہے آپ کی جماعت اور آپ کی قیادت کو؟ صاحب بالکل بھی نہیں۔
ہمیں عدم اعتماد اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں ہم دور معیار کی بات کرتے ہیں. دیکھیں پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 97 اس میں وہ جسٹس بندیال صاحب اور بھی ججز تھے وہ بڑا کلیئر سٹیٹ کر دیتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کا رول کیا ہے, پارٹی ہیڈ ڈیفیکشن کے ٹائم پہ کس طرح رول پلے کرتا ہے, اور پارٹی ہیڈ ہی پارلیمنٹری پارٹی چلاتا ہے اور اس کا ڈیسیژن لیتا ہے. پھر دوبارہ ایک اور کیس میں پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 366 میں وہ بتاتا ہے کہ نواز شریف کے کیس میں کہ وائی ہی شوڈ بی ریمووڈ ایز اے پارٹی ہیڈ. وہ اس لیے انہوں نے اس میں بتایا اور انہوں نے ڈیفائن رول کر دیا. اس نے کہا کہ ہی پلیز دا موسٹ سگنیفیکنٹ رول. وہ پوری پارٹی چلاتا ہے, پارٹی کے ڈیسیژنز لیتا ہے, پارٹی نے کس کو ووٹ دینی ہے کس کو ووٹ نہیں دینی پارلیمنٹری پارٹی نے وہ بھی آپ کا پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے. پھر آپ کے ایسے بے شمار اور کیسز ہیں جہاں سپریم کورٹ کی یہی فاضل ججز رول ڈیفائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہیڈ پارٹی ہیڈ انجوائز اے ڈیسائسو رول, the most important within the party, including the parliamentary party which he directs and controls directly. جب رول آپ بار بار آپ ملٹیپل کیسز میں آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, ملٹیپل کیسز میں آپ بتا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں آج یہ پھر نہیں چینج کیوں کہ اگر ایک ہی رول کے مطابق اگر وہ 20 لوگ جو ہیں جن کا کیس آپ ان کو جو آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا پارٹی ہیڈ کے لیٹر ہیڈ کے اوپر, یا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا آج کا آج ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ٹھیک ہو اور یہ بھی ٹھیک ہو. اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے اور اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے. اور ہم جب بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم کانسٹیٹیوشنل فرائض کی بات کر رہے ہیں, اس میں پوری ملک پورا کانسٹیٹیوشن از ایٹ اسٹیک. ہم کہتے ہیں فل بینچ تشکیل دیا جائے, وہ معذرت کر دیں کہ ہم چھٹی پہ ہیں, ہم نہیں ہیں تو ٹھیک ہے بات دیکھی جائے گی. مجھے بتائیں کہ اگر اس میں پوری نیشنل لارجر انٹرسٹ از ایٹ اسٹیک, جب آپ ایک چیز پوائنٹ کو آپ ڈیفائن کر دیں, آپ کو جب لارجر بینچ اس کو ڈیفائن کرے گا بتائے گا تو یہ بہام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں کیا بہام ہے, واٹ از دا ہنڈرنس, آپ یو فارمولیٹ آپ اس کو کہیں اور اگر جو نہیں ہو سکتے وہ معذرت کر دیں گے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ابھی اگست کی چھٹیوں میں ٹائم رہتا ہے, چھٹیاں شروع نہیں ہوئی, تو مجھے بتائیں پھر کیا ایشو ہے. تو مطلب ہماری ڈیمانڈ ہی بڑی وہ ہے تمام, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ نہیں ہے بھائی, سوری, دس از دا So actual issue is جی which are part of the government today. یہ ڈیمانڈ ہے پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹری سوورنٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا لارجر بینچ بنایا جائے, اس کانسٹیٹیوشنل ایشو اور پٹیشن کو سنا جائے اور وہ اپنا فیصلہ دے. اور وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے, تمام وکلا کے, تمام لیگل فورمز کے, پاکستان بار کاؤنسل کے, پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سر آنکھوں پہ فیصلہ ہے. اینڈ وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہو گیا دانیال بھائی, ٹھیک, بالکل آپ نے بالکل یور پوائنٹ از ٹیکن. امجد صاحب اور اکرام صاحب, میں کوئکلی ایک شارٹ بریک لے لوں, پھر واپس آ کے آپ کو پورا ٹائم دوں گا تاکہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا کامنٹ جو ہے وہ شیئر کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امجد شاہ صاحب, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اگر ون سائیڈڈ یہ کل اپیئر نہیں ہوتے اور فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے ظاہر ہے کہ سیاسی اثرات کافی زیادہ غمگین ہوں گے. امجد شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ون سائیڈڈ فیصلہ ہو گیا تو پھر اس کے تو سیاسی اثرات کافی زیادہ مزید ملک کو جو ہے عدم استحکام کی طرف لے کر جائیں گے. جی ایسا ہی ہے. اگر انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا, اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں اپنے بڑے بھائی عارف چودھری صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, جی, کیونکہ جو مئی کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے 20 لوگ ڈی سیٹ ہوئے, ان کی اپیلیں بھی پینڈنگ ہیں. اگر ریویو پٹیشن کو اگر اس کے ساتھ نہ سنا جائے تو وہ اپیلیں تو کم از کم اس کے ساتھ سنیں, کیونکہ ان کا فیٹ بھی اس فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. تو ایسی صورت میں کیونکہ یہ سارے کیسز 63A کی تشریح کے کیسز ہیں اور اس کے متعلق جو سپریم کورٹ نے تشریح کی اس کی امپلیمنٹیشن کے متعلق ہے, اور یہ کا ایک کا فیصلہ دوسرے پہ اثر انداز ہوگا. تو ایسی صورت میں ان سارے کیسز کو اکٹھا کر کے سننے تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ اگر یہ 3 لوگ ہی فیصلہ کرتے ہیں تو ان سارے کیسز کا اکٹھا فیصلہ کریں, تاکہ
किसी की तशनगी न रहे, कोई ये ना कहे कि मेरा केस पड़ा हुआ था और इन्होंने नहीं फैसला किया और एक बाद में केस आने वाले का इन्होंने फैसला कर दिया। ठीक तो है। हमारी कोशिश ये है, मेरी भी और आरिफ चौधरी साहब की भी, और मैं समझूंगा कि इकराम चौधरी साहब की भी, कि हमारा ये इदारा है सुप्रीम कोर्ट, इस पर लोग उंगली ना उठाएं। कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा कदम, चाहे वो चीफ जस्टिस का हो, चाहे वो अदालत का हो, जिससे वो मुतनाज़ा बनती हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने फैसला कोई ऐसा कर दिया तो मैं समझता हूं कि ये इस इंतशार को, इस परेशानी को मजीद बढ़ा देगा। इकराम साहब क्या कहेंगे आप, वन साइडेड फैसला आ सकता है? देखिए, वन साइडेड बेस्टर आर्गुमेंट्स आज हो गए और एक ही नुक्ता था कि आया डिप्टी स्पीकर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया पैरा 3 का, और उसको 10 वोट जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए काउंट्स में से। मेरा ये ख्याल है कि इतना शार्ट पॉइंट था और 63A बाकायदे खुद इसको बड़ा वाइडली एक्सप्लेन करता है कि उसमें एम्बिग्विटी नहीं थी, और कुछ सेटिस्फाई भी नहीं कर सके जो वकला पेश हुए इसके दफा में। मेरा ये ख्याल है कि ये वक्त है कि हम वक्त ज़ाया किए बगैर पॉलिटिकल डिसीजंस को अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने से बचाएं। मुल्क भी और अदलिया भी और आज के हालात भी कतन इस किस्म की कन्फ्रंटेशन का ना जवाब और ना ही वो किसी तरह से भी सूदमंद हो सकते हैं। ये नुकसानदेह ही होगा ओवरऑल, इससे बदअमनी और अदम इस्तेकाम में इजाफा होगा। मेरा ख्याल है ये फैसला जो कल होगा यकीनन इससे बेहतरी की सूरत पैदा होगी। बहुत शुक्रिया जनाब इकराम चौधरी साहब आपका, आरिफ चौधरी साहब आपका, अमजद शाह साहब, बैरिस्टर दानियाल साहब, चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।